Narinig ko talaga sulit from pinagtanay sulit istilasi tinaraki istilas magum makul Sayyid Farooq Astar Naqvi ابن سید آستار حسین نقوی اور اس کے ساتھ ساتھ مرحومہ سیدہ معصوم فاطمہ کاظمی مرکز دیگر ابو حسن کاظمی حاضرین باللہ مرحومین تمام شہدائے ملت جن کا کوئی وارث یا خون موجود نہیں ان تمام مہدیان کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صلوات سامعین محترم حاضرین اکرام ایک ایسے امید کے بلندی درجات کی مجلس اعزاز ایک ایسے مقام پر ہو رہی ہے کہ جہاں مرحوم کی خدمات ایثار ثواب کی شکل میں جاری و ساری ہے. مجلس چہروں سید فاروق آستار نقوی صاحب کے حوالے سے یقیناً کتنا جلدی وقت گزر گیا، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے. اس محبت کرنے والے انسان کو، شفقت کرنے والی شخصیت کو ہم نے کس طرح سے کھو دیا. یاد رکھیے تحقیق رجال کا زمانہ ہے، تلاش کرنے پر بھی ایسے لوگ نہیں ملتے. اور روایت کی بنیاد فرماتے ہیں کہ جبھی آخر زمانہ میں دو چیزیں بہت نایاب ہو جائیں گی. ایک رزق حلال کا ایک درہم اور ایک قابل اعتماد بھائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ ہے مگر رزق حلال کے درہم بہت کم ہے. بہت رش ہے مگر قابل اعتماد بھائی بہت کم ہے.
اور دوستی کے اعتبار سے امام محمد باقر علیہ السلام بڑا اہم سوال انسان کے لیے کس سے دوستی کرے یا یوں سمجھے کس سے دوستی نہ کرے. تو معصوم نے 5 قسم کے افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان 5 افراد سے دوستی مت کرنا. ان 5 افراد کے علاوہ انسان کا اپنا مسئلہ اس سے چاہے دوستی کرے مگر 5 سے نہ کرے. امام نے اس نے اتفاق ہے 5ویں امام اور 5 افراد سے دوستی کو منع. اب تو یاد رہنا مشکل نہیں ہے. آپ کی انگلیاں 5 ہیں تو 5 کی محبت میں خدا کائنات بنائے اور آپ 5ویں کی محبت میں 5 کو چھوڑ دیں. تو پہلا شخص جس سے امام نے دوستی کرنے سے منع کیا. فرما کے دیکھو بیٹا خبردار جھوٹے شخص سے دوستی مت کرنا. آج کے معاشرے میں پھر میرا جملہ پہلے ریکارڈ کرا جائے گا. امام فرماتے ایاک والکذاب یا ایاکم والکذاب. دیکھو بیٹا جھوٹوں سے دوستی اختیار مت کرنا. اگر مولا صرف اتنا فرما دیتے تب بھی کافی تھا. مولا نے اس کی لاجکس بھی بیان فرمائی. کیوں؟ شاید کوئی آپ میں سے ہم میں سے پوچھ لے کہ مولا جھوٹے سے دوستی کیوں نہ کرے. ارشاد فرمایا کہ جھوٹا دوست ایک سراب کی مانند ہے. دور چمکتا ہوا پانی کی جو قریب کو دور دکھاتا ہے اور دور کو قریب دکھاتا ہے. امام فرماتا اس لیے اس سے دوستی مت کرنا کہ جو قریب ہوگا اسے وہ دور دکھائے گا, جو دور ہوگا اسے قریب دکھائے گا. پھر امام فرماتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا ایاک والاحمق, بیٹا خبردار کسی احمق سے دوستی مت کرنا. یہ بات یاد رکھیے. مومن کی 3 علامتوں سے پہلی علامت ہے سچ بولنا. بولے تو سچ, وعدہ کرے تو وفا, امانت دو تو لوٹائے پورا. 3 علامتیں مومن پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. ان روایتوں کی روشنی میں امام فرماتے ہیں بیٹا تم خبردار کسی احمق سے دوستی مت کرو. اس لیے بیٹا کہ احمق تمہیں فائدہ پہنچانے جائے گا تو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. تو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ صاحبان ایمان غریب ہو سکتے ہیں مگر نہ تو بخیل ہوتے ہیں اور نہ ہی احمق ہوتے ہیں. مومن کی پہچان ہے کہ المؤمن ينظر بنور اللہ. مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن خاموش رہے اور بات ہے, جب بولتا ہے تو پھر سوچ کے بولتا ہے, جب مولا کے الفاظ کے لحاظ سے تول کے بولتا ہے. تو بہتر خاموشی ہے. جب بولیں تو حق بولیں, بولیں تو تول کے بولیں تاکہ مولا کے چاہنے والے قرار دیے جائیں. تو دوستی کے لیے امام فرماتے ہیں خبردار بیٹا کسی احمق سے دوستی مت. پھر فرمایا ایاک والبخیل, بیٹا کسی کنجوس سے دوستی مت کرنا کہ وہ تمہیں اپنے مال سے بھی محروم کر دے گا جبکہ تمہیں اپنے مال کی زیادہ احتیاج ہوگی. پھر فرماتے ہیں بیٹا کسی فاسق سے دوستی مت کرنا کہ فاسق تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا. تب فردن نے پوچھا بابا کہ ایک لقمہ سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کم کیا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں بیٹا اس سے کم کا مطلب تو ایک لقمہ بھی اس کو نہ ملے تب بھی تمہیں بیچ دے گا.
4 مکمل ہو گئے، 5واں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا خبردار کسی قاطع رحم سے دوستی مت کرنا. امام کے الفاظ ہیں عمل کرنا نہ کرنا میرا اور آپ کا مسئلہ. آپ کے کاروبار کے مسائل اپنے مقام پر ہو، علاقے اور قوم کے مسائل اپنے مقام پر ہو، تو کام نکالنا اور ہے، دوستی کرنا اور ہے. امام فرماتے خبردار کسی قاطع رحم سے دوستی مت کرنا. اس لیے کہ امام فرماتے میں نے قاطع رحم کو قرآن میں 3 مقامات پر ملعون پڑھا. اس پر قرآن میں 3 مقامات پر لعنت کی گئی ہو، اس سے دوستی کرنا، لعنت والے سے دوستی کرنے کے بعد. یہ تو 5 باتیں دوستی کے حوالے سے اور سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور ان کی شخصیت واقعی کمال کہ انسان تلاش کرے آج کے دور کہ کون سچ بولنے والا، کون صاحب بصیرت، کون صاحب صفا اور صاحب جود و کرم، کون ہے جو واقعاً مومن ہو اور کون ہے کہ جو صلہ رحمی کو انجام دینے والا. اسی اعتبار سے سرنامہ کلام کی آیت سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں لوگ اے حبیب کہ وہ کیا خرچ کرے. وَقُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو آپ ان سے کہیے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرنا چاہتے ہو وہ خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے قرابت داروں پر، اس کے بعد یتامہ اور مساکین پر، وابن السبیل پر ایسے مسافر پر جو اثناء راہ میں غریب ہو گیا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم خیر انجام دیتے ہو اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے. تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں انسان کو نیکیوں کے لیے انویسٹمنٹ کے 5 مراکز کی نشاندہی کی. میرے پاس سرمایہ ہو تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ شرط منافع مجھے زیادہ کہاں ملے گا. بہت کم ایسے صاحبان ایمان رہتے ہیں جو پہلے شریعت پوچھتے ہو پھر بینک پوچھتے ہو، ورنہ اکثر سے بینک پوچھتے ہیں کہ کتنا منافع ملے. تو آپ پڑھے محمد کاروبار کو کر نہیں سکتے، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے؟ ایک ساتھ ایک رقم مل گئی انسان کو تو کیا کرنا چاہے گا؟ ڈھونڈے گا کسی ایسے انویسٹمنٹ کے سینٹر کو جہاں سے اچھا منافع مل جائے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس میں اس طرح کے سوالات قرآن مجید میں 13 مقامات پر ہیں. وہ سب کے سب پڑھے جائیں تو یہ مجلس ایک مجلس نہ رہے گی. 13 مقامات پر خدا نے جو استعمال کے یسألونک عن الساعۃ، یسألونک عن الاہلۃ، یسألونک عن المحیض. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں. اتفاق سے آج ہی رات کا مسئلہ رویت ہلال کہ قرآن کی آیت پڑھی. لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. قل هي مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہیے کہ چاند کا نکلنا تو لوگوں کو وقت بتاتا ہے اور حج کو معین کرتا ہے. یسألونک عن المحیض، سوال کرتے خواتین کے مخصوص ایام کے بارے میں. سوالات کی نوعیت ہے 13 مقامات. ان میں سے ایک سوال یہ سرکار ختم کی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد کی بارگاہ مقدس میں سوال انفاق. انفاق کہتے ہیں جس میں
انفاق نکلا ہے نفق سے. اب جو عربی الفاظ سے آشنا ہیں ان کی خدمت میں اشارہ کر دو. نفق کہتے ہیں ٹنل کو. جدید عربی کے لحاظ سے نفق مینس ٹنل. جو پہاڑ کے اندر راستہ کاٹ کے بنائی جائے اسے نفق کہتے ہیں. جہاں پر خلا بیچ میں موجود ہو اس کو کہتے ہیں نفق. انفاق اس خلا کو پر کرنے کا نام ہے. صدقہ اور ہے، زکوٰۃ اور ہے، خمس اور ہے، فدیہ اور کفارے اور ہے، انفاق اور ہے. زکوٰۃ میں نصاب ہے، خمس میں حساب ہے، فتنہ سال میں ایک بار ہے، کفارہ گناہ کے چھپانے کا نام ہے. سب میں فیگر معین ہے، طریقے بتائے گئے کہ آپ نے یہ نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے اور اس وقت نکالنا ہے، تو کب نکالنا اور کتنا نکالنا اور کس حساب سے نکالنا، یہ سب بیان کیا گیا. لیکن انفاق یہ نہیں ہے. انفاق کی مثال آپ کی خدمت میں آپ فرماتے ہیں وَلَوْ بِشَقٍّ مِّنَ التَّمْرَةِ، اگرچہ کھجور کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو اس سے بھی انفاق ہو سکتا ہے. یعنی انفاق کے لیے نہ روٹی چاہیے، انفاق کے لیے نہ سرمایہ چاہیے، انفاق کے لیے صرف خدا کی محبت چاہیے. اور چوتھے پارے کی پہلی آیت سورہ آل عمران الفاظ کا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو ہرگز نیکی تک پہنچ سکتے ہی نہیں جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے میں سے انفاق نہ کر لو. اللہ پڑھے محمد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو قرآن مومنین کی پہچان بتاتا ہے تو انفاق، نماز کے بعد انفاق، روزے کے ساتھ انفاق، انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا. لیکن ایک بات سمجھ میں شاید انفاق کا مطلب ہے مال خرچ کرنا. اس کے پاس مال نہ ہو کیا خرچ کرے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ مال خرچ کرے؟ آیت کا غور کیجیے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے آ کر پوچھتے کیا خرچ کرے. پوچھنا چاہیے تھا کس پر خرچ کرے. پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. خرچ تو وہی کرو گے جو تمہارے پاس ہوگا. جب تمہارے پاس نہیں ہے تو خرچ کیسے کرو گے؟ تو سوال محمل ہے. اور سوال محمل ہو تو کیا جواب بھی محمل ہوگا؟ سوال بندوں کا ہے، جواب رب کا ہے. اور رب نے بندوں کے محمل کو مستعمل بنا دیا. قل ما انفقتم من خیر، پروردگار نے فرمایا کہ آپ حبیب کہیے کہ جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو خیر. اب خیر اتنا وسیع ترین لفظ، اللہ اکبر. ہر میرے اور آپ کے پاس جو توانائیاں ہیں وہ سب کے سب خیر. بصارت ہو، بصیرت ہو، سماعت ہو، قوت گفتار ہو، قوت رفتار ہو، قوت گرفت ہو، قوت مشورہ ہو، اس سب کے سب سرمایہ ہے. اور اس سرمایہ سے خرچ کر سکتے. کسی کو مشورہ دینا انفاق، کسی کا ہاتھ تھام کر راستہ پار کرا دینا انفاق، کسی کو اس کا ایڈریس سمجھا دینا انفاق، دو بھائیوں کو آپس میں ملا دینا انفاق، اولاد و والدین کے درمیان فاصلے مٹا دینا انفاق. شہزادی اپنے عروس کا لباس بہت مرتبہ کی سنی جو روایت بہت کیجیے گا.
دیا گیا کہ جو اپنے کام کا نہ ہو اللہ کے نام پر، جو اپنے کام کا نہ ہو وہ اللہ کے نام پر۔ سن لیں، اگر مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، بہت اچھی نہیں۔ اللہ پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انسان راہ خدا شہزادی کنیز کا نام دیتے، شہزادی آپ کے پاس جہیز میں بہترین لباس ایک تھا، اور وہ لباس جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا اس زمانے میں 7 درہم کا تھا۔ تاریخی اعتبار سے 7 درہم کا سب سے مہنگا لباس، اس کا مطلب عروس کا لباس بچی کو دینا سنت خبری مرتبہ ہے۔ بسا اوقات لوگ اپنے اپنے انداز سے جہیز کو لعنت کہہ کے یاد کرتے، جہیز لعنت نہیں ہے، جہیز سنت ہے، اسراف لعنت ہے، چاہے ہماری طرف سے ہو یا ان کی طرف سے۔ بات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ لعنت ہو تو اللہ کے رسول کیوں دے، اور آپ نے نہ دیا ہوتا تو انصاف کیسے ہوتا؟ رات میں کسی ساحل میں آواز شہزادی نے اپنا لباس کے عروس ساقی کو دے دیا، ساقب یا ساقلہ جیسی اس کی حاجت تھی۔ جب اللہ کی حبیب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مولا کائنات کے گھر پہنچا تو دیکھا سادہ لباس پہنے ہوئے شادی شدہ نئی نویلی دلہن شہزادی کونین لباس بالکل سمپل پہنے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو عجیب و غریب کیفیت ہے، اگر سفید لباس عورت پہن لے تو شوق کی علامت ہو جاتی ہے، حالانکہ خدا کو سب سے بہتر لباس سفید رکھتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور چاہتا ہے میرے گھر آؤ تو سفید میں، میرے پاس آؤ تو سفید میں، احرام بھی سفید ہے اور کفن بھی سفید۔ تو ہمارے یہاں سادگی کیا ہے؟ شہزادی لباس پہنے، لباس سادہ۔ آپ نے سوال کر لیا کہ بیٹی کوئی لباس سے عروس نہیں پہنا ہوا، فرماتی بابا اور رات کو کسی نے سوال کیا یہ کیا سخی باپ کی سخی بیٹی، یعنی خود سے بیان نہیں کیا کہ میں نے رات کو ایک ساقلہ کو اپنا بہترین لباس دیا، یہ بیہیویئر نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا تو بتایا بابا ساقی لایا تھا تو ہم نے، آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کوئی اور لباس دے دیا، اور لباس تو بڑا ہم کہتے ہیں ایک کی طرح۔ فرماتی بابا آپ نے تو سنایا ہے آیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک پہنچ سکتے نہیں جب تک کہ اپنے پسندیدہ میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے وہ لباس اتنا پسند تھا، میں نے اپنی پسند کو رب کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے درمیان انصاف عجیب و غریب ہے، اور غور کیجیے گا انصاف کچھ واضح ہو گیا۔ بس ایک جملہ اور کہہ کر بات کو مکمل کروں، اپنی زندگی میں انصاف کر کے جائیے، میرے اور آپ کے پڑھنے کے بعد انصاف اگر ہوگا بھی تو ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد اگر انصاف ہوگا بھی، لیکن یاد رہے اسراف نہیں چاہیے، انصاف میں بھی اسراف نہیں چاہیے۔ جن کا حق ہے انہیں محروم نہیں کرنا، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو محروم نہیں کرنا، اس کو ان کا حق دینے کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں یہ اضافی ہے تو بچے ایصال ثواب کریں میرے مرنے کے بعد،
ایصال ثواب ہوگا، میں کروں گا تو خود ثواب ہوگا۔ ایصال کا فاصلہ تو ہے جب آپ پڑھے محمد والے سبحان اللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کسی بیٹے نے اپنے باپ کے لیے پورا باپ وقف کیا راہ خدا میں اور آپ کو بلا کر کروایا وزٹ، آئیے دیکھیے اللہ کے حبیب نے اس باپ سے گزرتے ہوئے ایک کھجور اٹھا کے فرمایا اگر تمہارے والد کی ایک کھجور اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے کر جاتے تو بیٹا یہ تم جو اب باپ دے رہے ہو اس باپ سے بہت بہتر تھی وہ ایک کھجور۔ بات واضح ہے نا، اگر میرے باپ میرے بچوں میں دیا اس کا مطلب مجھے تو بخل صاحب نے نہیں دیا، اب چونکہ میرے کسی کام کا دار میں مر گیا اب بچے نہیں تو ایصال ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہے۔ بھائی بچوں کا کمال ہے، میرا کمال نہیں۔ سوال اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ انفاق کے مسائل میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں وقت مختصر میں یہ 5 عنوانات مکمل کرتے ہیں۔ پہلا عنوان والدین، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں خیر میں سے، شر میں سے نہیں، رشوت نہیں، سود نہیں، قسم ایمان نہیں، دونوں پر کمائی نہیں، خیر۔ اس طرح اذان و اقامت میں خیر عمل، ایسے انفاق میں خیر مال، خیر مال میں کس پہ خرچ کرنا ہے؟ سب سے بہترین جو ریٹ ملے گا آپ کو اس انویسٹمنٹ کا وہ والدین میں ملے گا۔ جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین میں رہے، اور افسوس کے والدین کو چھوڑ کر محلے کو مار کر دے، افسوس کہ والدین کو چھوڑ کر یتیم کو پال دیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سیکوینس خدا نے بیان کیا۔ فرسٹ بہترین آپ کی انکم ہے کب؟ جب والدین کا خرچ کریں۔ پھل لے کر آتے ہیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، کپڑے لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے، والدین کے لیے، والدین والد ہے۔ قرآن کے اندر اپنے والدین کا خرچ کریں جتنا کرنا ہے، اور جب والدین پہ قرض کو پھر دیکھنا کہ تمہارے قرابت دار کون کون، عزیز قریب بھائی بہن، ان کی اولادیں، آپ کے خسران کے عزیز، آپ کے گھر والوں کے عزیز، یہ سب کے سب قرابت دار۔ ہم اور آپ چلے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، بہت غور کیجیے گا، مجھے کسی غریب مومن کی مدد کرنا ہو تو مجھے تصدیق چاہیے ہوتی ہے کہ مومن صحیح بول رہا ہے کہ صحیح نہیں بول رہا ہے۔ جب تک تصدیق فرماؤں اور تب تک اس کے پاس پیسہ پہنچے، ہو سکتا ہے میں نہ رہوں، ہو سکتا ہے وہ نہ رہے، ہو سکتا ہے پیسہ نہ رہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے چلے کہ ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی، پہلے والدین اور والدین کی بات کرا رہا ہے۔ اب کوئی تصدیق نہیں چاہیے، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، بس کافی ہے، آپ کے چچا، آپ کی چچی کافی ہے۔ ایک جناب اپنی چچی کو دینے والا 3 مرتبہ موت کے منہ سے نکلا، بس فرمانے امام صادق علیہ السلام ہم سمجھتے شاید ان رشتوں سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو بس اپنے گھر کی بات جانتے ہیں، قرابت دار، اور جب قرابت دار ہم کر چکے تو پھر یتامہ، یتیم، اور یتیموں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی اگر انسان ہونا چاہے تو یتیم نمبر 3 پہ آتا ہے، بہت غور کیجیے۔ فرسٹ والدین، سیکنڈ اقربا، 3rd پہ یتیم آتا ہے، فرسٹ پہ نہیں آتا، دین 4th پہ مساکین،
مساکین جہاں فقیر محتاج جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، نہ ہنر ہو، نہ روزگار ہو، کچھ نہ ہو، سال بھر کھانے شرعاً اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو مسکین اور فقیر ایک معنی میں استعمال ہوا اور کہیں دو معنی میں، جو بالکل محتاج اللہ، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے پھر اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو مسافر جو اسنا یا بہن ہو سکتا ہے اپنے شہر میں صاحب سربت ہو سکتا ہے اپنے شہر میں صاحب عزت، جہاں سفر میں آ کے غریب ہو گئے، اور جب سفر کی بات ہو تو مسافر کو اور غریب الوطن بھی کہتے ہیں، اور ابن سبیل بھی کہتے ہیں۔ ابن سبیل راستے پہ چلنے والا۔ عزیزوں بس میرے بات مکمل کے جب بات غریب کی آئی، مسافر کی آئی، مجھے اپنے چوتھے ایمان پہ جملے یاد آئے۔ ابھی ذاکر اول نے ان مسائل کو پڑھا تھا جبکہ لٹا تو قافلہ کربلا سے مدینے کو چلتا۔ میں انتظار میں تھا کہ مرحوم کے چہلوں کے بیٹوں سے ملاقات ہوگی اور سرکارہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، خدا کا بڑا احسان ہے، بچے کربلا گئے 40 کے لیے، ایصال ثواب مرحوم کے جانے کے بعد بھی مسلسل ہے، لیکن دیکھو صاحبان ایمان جمع ہیں، پھر اس کا دینے کے لیے آئے میرا چوتھا ایمان، اس عالم غربت میں یتیم ہوا، جب چہلوں منانے کربلا پہنچا ہے تو اس طرح سے پہنچا ہے کہ ہائے جابر ابن عبداللہ الانصاری، عطیہ عوفی، یہ دو شخصیات کربلا میں پہلے پہنچے، جیسے اونٹوں کے چلنے کی آواز ہوئی، جابر نابینا تھے تو عطیہ سے فرمایا عطیہ دیکھ شاید کوئی قافلہ گزرنا چاہتا ہے، قافلے والوں سے کہہ دے کہ اونٹوں پر بیٹھ کر نہ گزرے، یہ مقتل کربلا ہے، یہاں زہرا کے نار کے خون کے ذرات مٹی میں ملے ہوئے ہیں، ادب کا تقاضا ہے کہ اتر کے پیدل جائیں۔ عطیہ نے تو اعلان کیا، اسے کیا خبر کس کا قافلہ تھا، اور اس شہزادیوں نے اپنے آپ کو اناریوں سے گرا دیا۔ بھیا آپ کی زمین پر رہنے آئے ہیں، بھیا بچھڑی ہوئی بہنیں آئی ہیں۔ میرا چوتھا امام آگے بڑھا، جناب جابر کو سینے سے لگا کے فرمائے چچا جابر میرے بابا کی قبر سے آگے بڑھ جائیے۔ جابر رو رہے ہیں، پرسہ لینا چاہتے ہیں، امام فرماتے چچا پرسہ ضرور دیجئے مگر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے۔ جابر سمجھ نہ سکے تو امام فرماتے چچا میری پھوپھیاں اپنے بھائی کی قبر بنانا چاہتی ہیں، بہن سے بھائی سے ملنے کے لیے بہن آ رہی ہے۔ جناب جابر کو آگے لے جایا گیا، رونے والا نامک فاروق آفتاب کا چہلو ہے۔ میں تمام سوکاروں سے کہوں گا کہ بابا کو دفن کو کر دیا تھا انتقال کے بعد نہ، سید سجاد جس دفن کیا بابا کا بابا محرم کو اور کٹے ہوئے سب کو میرا بہلا اپنے بابا کا چہلو منانے اجرکم اللہ۔ رونے والا جناب زینب علیہ اس طرح سے قبر حسین پر آئے ہیں، اللہ اکبر بیان ممکن نہیں ہے، بس اشارہ کرتا ہوں جیسے حسین اکبر کی لاش پر تھے، بس ایسے ہی زینب قبر حسین بنائی، کبھی چلا گیا کبھی باہر گئی کبھی گر پڑی، قبر حسین کی تعویذ قبر سے لپٹ کے فرمایا بھیا سلام لیجئے، بھیا بہن لٹ کر آئی ہے، بھیا بہن تھک گئی، بھیا سب کو تو سامان سنبھال کے لے آئے،
जाकर मदीने क्या करूंगी, अरे मेरा सब कुछ तो यहीं रह गया, आप सब चले जाते, रोने वालों आसान नहीं है। अभी जो अरबईन करके करबला से आए हैं, मैं इसे पूछता हूँ कितनी बार मुड़ मुड़ के करबला को देखा होगा, कितनी बार रोज़े हुसैन को देखा होगा, अजीब दीवानगी है, करबला का गोद देखा होगा तो आंखों में आंसू आए होंगे, फिर दुआ मांग के चले होंगे, अलविदा या हुसैन, आखिरी ज़ियारत न हो, आए बहन, आए बेटा, आए रुबाब खस्ता जिगर, रोने वालों बस आखिरी जुमला, आए अपने वतन में लौट कर मेरा ईमान पहुंचा है ना, तो मोहम्मद हनफिया मुलाकात के लिए आए हैं, कहते थे रोकर मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, तो गुलामों ने खबर नहीं दी थी, कहने लगे हो सकता है वो आपके मुंतज़िर हो, तो गुलामों के सहारे मोहम्मद हनफिया मदीने के बाहर मुलाकात के लिए पहुंचे, जैसे ही काले परचम दिखाई दिए लश्खा के गिर पड़े, आए बनु उमय्या ने गजब कर दिया, अरे दौड़े हुए गुलाम इमाम सज्जाद के पास गए, मौला चल के चचा की खबर लीजिए, कहीं रूम पर बाज न कर रहा है, मेरा चौथा इमाम अपने चचा के सहारे आया, होश में लाए गए मोहम्मद हनफिया, तो रो के कहते थे यब्ना अखी आइना अखी, ए मेरे भाई के बेटे, बता मेरा भाई कहाँ रह गया, इमाम सज्जाद फरमाते थे या अम्बिया सईद का यतीमा, चचा में यतीम हो कर आया, बस मोहम्मद हनफिया ने सुना, उठने लगे, जल्दी से भतीजे को सीने से लगाया, इमाम सज्जाद रोने लगे, चचा जोर से न दबाइएगा, बूढ़ा चचा जवान भतीजे का जुमला सुना, कलेजा काट लिया, बेटा तुझे क्या हो गया, चचा इतने ताजियान ये पूछते सज्जाद हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा, आपने मजलिस की हवाले शफीया को पूरा फरमा, मरहूम फर्रुख आफ्ताब नकवी साहब के दर्जात बुलंद फरमा, परवरदिगार जो उन्होंने प्यारे से अंजाम दिए, स्काउट्स के हवाले से और किताबों के जरिए तालीम की खिदमत के हवाले से, बारगाह की और मस्जिद की तामीर के उन्वान से, अपने बच्चों की शख्सियत की तामीर के उन्वान से तमाम खिदमत को कबूल व मंजूर परवरदिगार वास्ता मोहब्बत का कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के, मज़लूम को जराए शहदाए करबला में जगह अता फरमा, परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के लश्कर में मरहूम को ये खिदमत अता फरमा, जैसे यहाँ करते थे वैसे लश्कर इमाम में अंजाम दे, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार मौत को राहत है, मौत से फरार मुमकिन नहीं, मरने से पहले तौबत नसूहा की तौफीक अता फरमा, मरते वक्त ईमान की सलामती से मुतय्यन फरमा, दुनिया से इस हाल में उठाना कि किसी का हक हमारी गर्दन पे बाकी न हो, परवरदिगार वास्ता आले मोहम्मद का, अगर कोई भूल चूक रह गई हो तो मालिक इतनी याददाश्त अता फरमा, साहिब अपने हुकूक के हुकूक अदा कर सके, पर वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे क़राबतदारों को, हमारे वालिदैन को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा, और इसकी बुनियाद पर हमारे इमाम की दुआएं हमें नसीब फरमा, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें भी हमारे मरहूमीन को भी इमाम के गुलामों में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की तमाम मरहूम मखबूल सैयद फर्रुख आफ्ताब नकवी इब्न सैयद आफ्ताब हुसैन नकवी के लिए इसका फरमाइए। और
الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لوہا بھی ہے کیا؟ جی حسین 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 کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن سے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن دیا
مجبور گئی پر اپنے بھائی کے سپنوں کا قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے لیے